مولانا رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے بادشاہ کی بیگمات کی خدمت اپنے سپرد کر لی اور عورت بن کر کے چلا گیا. اتنا فاسق فاجر تھا کہ اپنے نفس کے مزے کے لیے اپنے کو عورت بنا لیا, ساڑی پہن کر بالکل اور جا کر بادشاہ کے یہاں گھر میں نوکری کر لی. اس زمانے میں جو لباس رہا ہوگا تو مولانا روم نے قصہ بیان کیا, لہذا کیا حال ہوگا سوچو. لیکن اتنی بات تھی کہ جو بزرگ بھی اس دیار میں آتے تھے ان کی خدمت میں جا کر روتا تھا کہ حضرت میرے لیے دعا کرو, میں بہت خراب حالت ہوں, میں سخت گناہ کی حالت میں ہوں, لیکن مجھے ایسی بری عادت پڑ چکی ہے کہ میں اس دلدل سے نکلنا چاہتا ہوں مگر نہیں نکل پاؤں. ظاہر بات ہے کہ بیگمات کی خدمات, عورتوں کو عورت بن کے نہلا رہا ہے, مرد غسل کرا رہا ہے, سارے خدمات, لیکن بزرگوں کے سے دعائیں ایک دن کام آئی. وقت آ گیا قبولیت کا, اس کا رونا اور بزرگوں سے دعائیں کرانا. ایک دن ہوا ہار گم ہو گیا کسی بیگم کا, بادشاہ کے کسی حرم سرا سے, اس کے بیگمات میں سے. اب اس ہار کی تلاشی جو شروع ہوئی تو 150 خادمات تھی اور ایک ایک کی تلاشی ہونے لگی. ننگا کرا کرا کے وہ ہار تلاش کیا جانے لگا اور 5 لاکھ کا ہار تھا. لہذا جب اس کی باری قریب آنے لگی یعنی 10-11 خادمات رہ گئی تو پھر کیا ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے اور کھاپنے لگا, لفظہ برنام ہو گیا, اللہ سے دعا کرنے لگا اور کہنے لگا کہ گربرا ان بار ستاری تھی اور کردم من زہر نہ کر دیں. اے خدا اگر اس دفعہ آپ میری ستاری کر دیں اور مجھے میرا پردہ نہ کھولیں, کیونکہ سزا موت سے کم تو دے گا نہیں بادشاہ, سخت جرم ہے, میں مرد بن کے عورت بنا. لہذا اگر اس دفعہ آپ میری ستاری کر دیں تو میں توبہ کروں گا, کبھی آپ کو ناراض نہیں کروں گا. گربرا ان بار ستاری تھی, اگر اس دفعہ آپ میری پردہ پوشی فرما دیں تو توبہ کردم من زہر نہ کر دیں, میں ہر نالائق اعمال سے توبہ کر لوں گا اور ایک دفعہ آپ مجھے موقع دیں. اور اس نے کہا کہ اے خدا با عطا و با وفا, آپ تو با عطا ہے, با وفا ہے, ہم بے وفا ہیں. اے خدا با عطا و با وفا, آپ تو با عطا ہے اور عطا والے مالک ہیں اور وفادار, وفا اپنے بندوں پر کے لیے با وفا مالک ہیں. رحمتن بر عمر رفتہ پر جفا, جو عمر میری گناہوں میں گزری ہوئی ہے اس پر آپ رحم فرما دیجیے. عمر رفتہ پر جفا پر, جو عمر گزری ہوئی ہے گناہوں میں اس پر آپ رحم فرما دیجیے. پھر اس نے یہ کہا کہ در مناجاتم بے بی خون جگر, میری مناجات میں میرے جگر کا خون دیکھنے کے آج میرا کیا حال ہے. در مناجاتم بے بی خون جگر, میری مناجات میں میرے جگر کا خون دیکھیے. در جگر افتادہ ہستم سر شرر, سینکڑوں غم کی آگ میرے دل میں لگے. در جگر افتادہ ہستم سر شرر, سینکڑوں غم کی آگ لگ گئی دل میں. اور در مناجاتم بے خون جگر, اور میری مناجات میں میرے جگر کا خون دیکھیے. یہ اس نے دعا کی. اس کے بعد اس نے پھر اور آگے کہا, اے عظیم عظما گناہان عظیم, اے عظمت والے اللہ, میرے گناہ اگرچہ عظیم ہیں لیکن آپ کی رحمت کی عظمت سے چھوٹے ہیں. تو تمہاری اپنی کربندر حریم, آپ کعبے کے اندر بھی ہمارے گناہ عظیم کو معاف کرنے پر قادر. کیا مضمون بنا رہا ہے. اے عظیم عظما گناہان عظیم, اے عظمت والے عظیم الشان رحمت کے مالک, میرے گناہ آپ کی رحمت کی بڑائی کے مقابلے میں چھوٹے ہیں. اے عظیم عظما گناہان عظیم, تو تمہاری اپنی کربندر حریم, آپ حریم کعبہ کے اندر بھی ایک کعبہ, اللہ کے گھر میں ایک نیکی کا 1 لاکھ ثواب, کیا ہوگا گناہ کا بھی ہوگا. تو اس لیے اس نے کہا کہ آپ وہاں میرے عرضی کعبے کے اندر بھی لفظ ہو جائے اس کو بھی آپ عفو کرنے پر پائیں. اے محب عفو عظما عفو, آپ مجھے معاف کر دیجیے اور آپ طبیب ہیں میرے رنج نا, اے طبیب رنج ناصور قوم, میرے ناصور اور میرے گناہ کی عادتوں کے جو ناصور ہیں آپ اس کے طبیب ہیں, آپ اچھا کر دیجیے اور مجھے آج رسوا نہ فرمائیے. اس کے بعد اس نے پھر یہ کہا, اے خدا ان بندہ را رسوا مکن, اے خدا مجھے رسوا نہ فرمائیے. گر بدم اگر سے میں برا ہوں, گر بدم منصر من پیدا مکن, میرے بھید کو آپ ظاہر نہ کیجیے, آج سب لوگ جان جائیں گے, بادشاہ کے جان جائے گا, سب لوگ جان جائیں. اے خدا ان بندہ را رسوا مکن, گر بدم منصر من پیدا مکن. حجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ نے رات بھر کعبہ شریف میں اس شعر کو پڑھتے رہے, ایک رات پوری رات بھر ہوتے رہے یہ شعر پڑھ غرضے کی. اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کیا دعائیں مانگ رہا, بس اللہ تعالیٰ کا فضل جوش میں آیا, وہ ہار مل گیا, یہ بے ہوش ہو گیا ہمارے در پہ, یہ تو بے ہوش ہو گیا, اور بے ہوشی میں اللہ نے اس کو دوزخ اور جنت بھی دکھا دی.
اب جب آنکھ کھل گئی تو اس سے خوشخبری آ گئی اور تمام شاہی محل کی بیگمات اس کے پیر دبا رہے اور کہہ رہی کہ بیٹی ہے میری خادمہ ہے، تجھ کو بہت سی شاید غم پہنچ گیا اس لیے تو بے ہوش ہو گئی تھی، لہٰذا ہم سب معافی مانگتے ہیں۔ اور وہ سب سے زیادہ عزیز تر تھا کیونکہ بہت محنت سے مالش کرتا تھا، ویسی کسی خادمہ کی مالش سے ان کو آرام نہیں ملتا جس طاقت سے یہ خدمت کرتا تھا، لہذا سب اس کو منانے لگی اب کہیں بھاگ نہ جائے ناراض ہو کر کے۔ اس نے کہا کہ اب میں تمہارے کام کا نہیں، بولا تو وہی اسی انداز سے، میں تمہارے کام کی نہیں، کیونکہ کیسے ظاہر کرتا ہوں، اس نے یہی کہا کہ اب میں تمہارے کام کی نہیں، میرا معاملہ کچھ اور ہو گیا، مجھے کچھ اور نظر آ گیا ہے، اب میں اس تمہارے خدمت کے قابل نہیں، میں اور کسی کی خدمت کے قابل ہو گئی، اب تو میں بس فوراً وہاں سے 1 2 3 ہو گئے اور جا کر انہیں بزرگ سے تلاش کیا اور پھر ان سے تعلق قائم کیا اور ولی اللہ بھی ہوئے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ حالات بدلتے دیر نہیں لگتے،